اب یہ بھی بتائیے آپ تھوڑا سا عالمی منظرنامے کی طرف، ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور وہاں سے کوئی کال شال نہیں آئے گی، یہ ہمارے وزیر دفاع کی ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی خواجہ آصف صاحب کی. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور وہاں سے کوئی کال شال نہیں آئے گی؟ دیکھیں جی، میں واحد پاکستانی ہوں جس نے پریڈکٹ کیا تھا پیشن گوئی کی تھی 1.5 سال پہلے کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. اس کو سب کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے خلاف کیسز ہیں. میں نے کہا وہ ٹکا کے جیتے گا. اور دوسری پیشن گوئی یہ کی تھی کہ جب وہ پاکستان دیکھتا ہے ٹرمپ، اس کو پاکستان میں ایک شخص نظر آتا ہے جو اس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اور اس شخص کا نام عمران خان ہے جو قیدی نمبر 804 ہے. اس نے جو وزٹ کیا تھا امریکہ کا عمران خان کا جولائی 2019 میں، وہ کافی اچھی ملاقات ہوئی تھی. اس میں ٹرمپ نے تو یہ بھی آفر کیا تھا بائی دا وے کہ کشمیر پر وہ ثالثی کرنے کو تیار ہے. تو وہ اپنے اس نرم گوشہ جو رکھتا ہے عمران خان کے لیے، اس کی کاسی ضرور ہوگی. اور میرے خیال میں وہ وہاں سے سرکاری واشنگٹن سے آواز بلند ہوگی اس کی رہائی کے لیے. ان کے ساتھیوں نے تو کر دی ہے، اور اس کو پھر ماننا بھی پڑے گا حکومت پاکستان کو. وہ تو ہے حکومت کا فیصلہ ہے، وہ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا، لیکن ماضی میں تو جب آپ کو امریکہ سے کال آئی تو آپ نے مان لیا نا. جنرل ضیاء کے زمانے میں آپ کو یاد، آپ تو خیر نہیں تھے اس وقت، بہت ماشاءاللہ ینگ ہیں. جب میں بھی آپ کی ایج کا تھا اس وقت ینگ جرنلسٹ تھا، تو 1984 میں بے نظیر بھٹو صاحب ابھی جیل میں تھی قید ناحق میں. تو امریکہ نے بھیجا اسپیشل انوائے، ان کا نام تھا پیٹر گیلبریتھ. بے نظیر اس کو سکھر جیل میں تھی. تو ان کے آنے سے ایک دن پہلے گورنمنٹ نے، اس کو فوجی گورنمنٹ تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو رہا بھی کیا، پاسپورٹ بھی دیا اور لندن بھیج دیا. اور اس کے لینڈ کرنے سے ایک دن پہلے پھر سن 2000 میں جب میاں صاحب کے خلاف کیسز بھی بنائے گئے، طیارہ سازش کیس اور سارا کچھ، تو صدر کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف میرا یار ہے، میرا دوست ہے، از مائی بڈی، آئی وانٹ ہم ریلیز بفور آئی لیو آفس. اینڈ ان کا لاسٹ ڈے ان آفس تھا پریزیڈنٹ کلنٹن کا 20 جنوری 2001. اس سے پہلے انہوں نے کنسورشیم بنوایا سعودی عربیہ، یو اے، قطر کا. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو رہا کروائیں، اور 10 دسمبر 2000 کو میاں صاحب کے لیے طیارہ آیا ہے سعودی عربیہ سے، اور میاں صاحب پھر سعودی عربیہ چلے گئے. تو ماضی میں تو یہ رہا ہے سی ناؤ. اور ابھی آپ دیکھیں کہ آج بھی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے امریکن کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ڈپلومیسی پبلک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ڈیرن بیٹی، وہ شخص ہے جس نے امریکن جرنلسٹ جس نے سب سے آخری انٹرویو عمران خان کا کیا تھا، بالکل اریسٹ ہونے سے پہلے 2023 میں. تو اب وہ بندہ جو ہے جس نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اریسٹ بھی کیا، وہ ترجمان بن گیا ہے سرکاری امریکہ کا خارجہ پالیسی پر. بالکل ایک کے بعد ایک کام ایسا ہو رہا ہے، حکومت بھی کہتی ہوگی کون آدمی آ گیا. کنیکٹ دی ڈاٹس پلیز. ہاں جی بالکل، کنیکٹ دی ڈاٹس. اچھا فائنلی مشاہد صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب جو ٹرمپ جو ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، کینیڈا کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ، یا ٹیرف کی وار ہے میکسیکو کے ساتھ، ایک طرف اس کو دیکھیے اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ مودی اور ٹرمپ کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے اب ایک وزٹ بھی ہوگا جب فارملی ایک طرح سے انویٹیشن آ گیا اور کہہ دیا کہ بھئی آپ تشریف لائیے. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھیے اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ خطے میں ٹرمپ کا کیا اثر رسوخ ہوگا اور پاکستان کے ساتھ پھر ہمارے اور ٹرمپ کے ریلیشنز کیسے ہوں گے. میں ابھی پڑھا تھا بیانات راہل گاندھی کا جو قائد حزب اختلاف ہے ہندوستان کی لوک سبھا میں. وہ تو کہتے ہیں کہ مودی بڑا گھبرایا ہوا ہے، اور مودی کو تو دعوت نہیں دی ٹرمپ نے اپنی انوگریشن کے لیے آنے کے لیے. اور مودی جو ہے وہ بڑی گھبراہٹ میں ہے کیونکہ جو ایشوز آ گئے ہیں انلیگل مائگریشن کے. انڈیا از the تھرڈ کنٹری جس کی انلیگل مائگرنٹس ہے امریکہ میں. میکسیکو، ایل سلوادور کے بعد ہندوستان ہے. 7 لاکھ انلیگل مائگرنٹس ہیں ہندوستان کے امریکہ میں ہے. اور وہ اس کو پریشر آئے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کو 1 لاکھ انڈینز نے کوشش کی امریکہ انٹر کرنے کے لیے وایا میکسیکو بارڈر. وہ بھی ایک ایشو ہے. ٹیرفز کا ایشو ہے. انڈیا کی را کی ریاستی دہشت گردی کا ایشو ہے جس میں را نے امریکنز کو مارنے کی کوشش کی. جو بالکل کینیڈا میں بھی بڑا ایشو یہ چل رہا ہے، کینیڈا میں بھی ایشو ہوا، پاکستان میں بھی کیا. تو وہ یہ نئے ایشوز آ گئے ہیں. اور میرے خیال میں جو کھلی چھٹی ہندوستان کو ملی تھی، مودی کو ملی تھی بائیڈن کے دور میں، وہ ٹرمپ کے دور میں نہیں ملے گی. تو اس لیے وہ مودی بڑی خوشامد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے جا کے وہ اس کو آرام کرے اپنا ٹرمپ کو. اور دیکھتے ہیں اس کا وزٹ کیسے ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ ہندوستان کے صدر وزیر اعظم جا رہے ہیں واشنگٹن، ہمارے صدر جا رہے ہیں چائنا. تو اس سے یہ بھی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ترجیح کیا ہے اور پاکستان کی ترجیحات کیا ہیں.
بالکل صحیح ہے. اچھا, اور جاتے جاتے چونکہ آپ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں, یہ سوال میں آپ سے نہیں پوچھوں گی تو ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. جو صدر زرداری صاحب کا اب چائنا کا دورہ ہے وہ آپ کو کس طرح سے آؤٹ کم اس کی ہوتی ہوئی کیا نظر آ رہی ہے, کیونکہ چائنا کے بڑے گریو کنسرنز رہے ہیں ہماری سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے؟ میرے خیال میں چائنا کا جو دورہ ہے بڑا خوش آئند ہے صدر زرداری کا. یہ انشاءاللہ کامیاب اور اچھا دورہ ہوگا. یہ نہ کہ بڑے تشویش بھی ہے اور کچھ تحفظات بھی ہیں, خاص طور پہ دو ایشوز پر, سیکیورٹی پر جس میں ہماری نالائکی رہی ہے کہ ہم کوئی پچھلے 5 سالوں میں 19 چائنیز مارے گئے بیچارے دہشت گردی کے ذریعے, اس میں 13 پاکستانیز بھی تھے, 7 واقعات ہوئے دہشت گردی کے. اور دوسرا ایشو ہے جو ہے لال فیتے کا سی پیک کے حوالے سے, کہ چائنیز پروجیکٹس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم 1 ونڈو آپریشن دیں گے, اس میں کامیاب نہیں ہوئے, اور فول پروف سیکیورٹی دیں گے. تو اب حکومت کو چاہیے کہ یہ تو مین میڈ ایشوز ہیں, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہماری سسٹم میں ہے, بیوروکریسی ہے, وہ کنٹرول کر سکتی ہے, اس کو ٹھیک کرے اور ہم معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ چائنا کی ہماری چٹان کی طرح ہمارے ساتھ چائنا کھڑا رہا ہے بالکل ہر لحاظ پر, ہر موقع پر, ہر ایشو پر. تو ہم یہ ریلیشن شپ کو بڑی پریشیس ریلیشن شپ, بڑی قیمتی یہ قربت ہے, اس کو ہم بنا کے رکھیں, اس کو ٹھیک کر کے رکھیں, اور جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے اس کو ہم مضبوط اور مستحکم کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ خوش آئند ہے, میں ویلکم کرتا ہوں, اور لیکن وہ کنوے کریں گے اپنی تشویش اور ایشوز, تو ہم اس کو ٹھیک کریں, ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اگر نہیں کر سکتے تو یہ ہماری نالائکی ہوگی, یہ حکومت کا فیلئر ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ. ناظرین, ہماری بڑا ایک انلائٹنگ سیشن جو ہے وہ لگا اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی. مشاہد صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو لیوریج ایک زمانے میں انڈیا لیا کرتا تھا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی, اب وہ لیوریج جو ہے وہ شاید کرٹیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کے درمیان جو رابطے استوار ہو رہے ہیں وہ ایک اچھا شگون ہے, اچھا سگنل ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز میں مزید آگے بہتری آئے. اور ان کی یہ بھی امید ہے کہ دوسری طرف سے بھی جواب آ سکتا ہے, اور وہ کسی اور میڈیم کے ذریعے ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ کاغذی وہ ڈاکیے کے تھرو ہی وہ لیٹر بھجوائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں اور دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, وہ اپنی باقاعدہ طور پہ پیشن گوئی پہ بھی قائم ہے. انہوں نے کہا ایک پیشن گوئی انہوں نے یہ کی تھی کہ ٹرمپ جیتے گا, وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اب دوسری پیشن گوئی جو مشاہد صاحب نے کی وہ یہی ہے کہ وہاں سے کال آئے گی قیدی نمبر 804 کی. اب ماننا نہ ماننا یہ پھر اب حکومت وقت پر ہے اس وقت کی کہ وہ کتنا پریشر لے سکتی ہے. بہرحال مجھے دیجیے اس سیگمنٹ سے اجازت, میں بریک پر جا رہی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو آپ کو ملواؤں گی ایک بڑے خاص اور ایک بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ سے. پاکستان میں بہت سارے لوگ لاء کی ڈگریز یا دیگر ڈگریز کرتے ہیں جو کہ ڈسٹنٹ لرننگ پروگرامز ہوتے ہیں, وہ کتنے فائدہ مند ہیں, جو یونیورسٹی کرا رہی ہے اس کے نمائندے سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ بھی جانیے, اور اگر آپ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا بہترین موقع ہے. آپ ذرا ہمارا سیگمنٹ دیکھیے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.